बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान का फ्रंट मैन और गद्दार वतन जो रियासत को गालियाँ देता था, 2 माह रूपोश होने के बाद बिलाखिर गिरफ़्तार कर लिया गया। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आसिफ जरदारी के 3 फ्रंट मैन गिरफ़्तार हुए हैं और ये जाली बैंक अकाउंट्स केसेस के मरकज़ी मुलज़मान थे, उनको आज गिरफ़्तार किया गया नैब की तरफ से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ फरियाल तालपुर की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, बल्गारिया सफारत खाना रेफरेंस जो फ़ाइल किया गया था, जो बल्गारिया में सफारत खाना में करप्शन की गई थी और साबिक जो सफ़ीर थे AS बाबर हाशमी, उनके और बाकी मुलज़मान के ख़िलाफ़ आज फ़र्द जुर्म आयद होना था। इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फ़ाइल किया गया उसमें यह कहा गया था कि मुलज़िम ने बाकी मुलज़मान के साथ मिलकर 2016 से 2018 तक पाकिस्तान के सफारत खाने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सेल किया बग़ैर परमिशन के, और वहाँ पर करप्शन की और करप्शन का बाज़ार गर्म किया। ये इल्ज़ामात है जिनकी बुनियाद पर रेफरेंस फ़ाइल किया गया था। मुलज़मान आज अदालत में पेश हुए, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद ना हो सका हालात की वजह से, क्योंकि रास्ते बंद थे। नैब के तफ्तीशी अफसरान अदालत ना पहुंच पाए और अदालत ने 28 अप्रैल के लिए बल्गारिया रेफरेंस की जो समाअत है, करप्शन केस में रेफरेंस की समाअत, उसको 28 अप्रैल के लिए मुलतवी कर दिया। फिर इसी तरीके से फरियाल तालपुर ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन में जो उनकी नाअहली की दरख्वास्त पेंडिंग है और जो कार्रवाई उनकी नाअहली की हो रही है उसको रुकवाने के लिए ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी। फ़ारूक अचनायक साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे फरियाल तालपुर को, और ये जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गई फरियाल तालपुर। आज इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जबकि फ़ारूक अचनायक साहब का ये कहना था अदालत में कि फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी नाअहली की, वो बिल्कुल झूठी है। फरियाल तालपुर की इज़्ज़त को उछाला जा रहा है, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है ऐसी झूठी दरख्वास्तों पर समाअत करने का और उसके ऊपर जवाब तलब करने का और उसके ऊपर जो फ़रीक है उनको तलब करने का। जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में हो रही है वो बिल्कुल झूठी है, वो बिल्कुल फ्रॉड है और उसको ख़त्म किया जाना चाहिए और रिलीफ़ देना चाहिए फरियाल तालपुर को। और रिलीफ़ क्या मांगा गया? रिलीफ़ ये मांगा गया कि उस जो वहाँ पर दरख्वास्त की समाअत है उसको रुकवाया जाए और इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप ऐसे मामलात पर समाअत करें। इस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है और अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर हम देखेंगे कि फरियाल तालपुर की जो दरख्वास्त है उस पर अब इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। फिर हम देखते हैं जाली बैंक अकाउंट्स केसेस। जाली बैंक अकाउंट्स केसेस आप जानते हैं, एक JIT बनाई गई थी जिसमें 35 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शंस हुई थी जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में। उसमें जो मरकज़ी मुलज़मान है वो आसिफ जरदारी भी है, उसमें बिलावल जरदारी भी है, फरियाल तालपुर भी है, मुराद अली शाह है, खुर्शीद शाह है, इसके अलावा शर्जील मेमन है, आगा सिराज दुरानी है। जितने भी लीडर्स थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रही थी बल्कि वो जाली बैंक अकाउंट्स पार्टी बन गई थी। उनके सारे बड़े छोटे जो कायदीन थे या रहनुमा थे वो जाली बैंक अकाउंट्स केस में मुलव्वस थे। इसी तरीके से एक ट्रैक्टर स्कैंडल था जिसमें 3 मुलज़मान थे जिनको गिरफ़्तार किया गया है इस्लामाबाद से। मुलज़मान में आफ्ताब अहमद, ग़ुलाम सरवर और तारा चंद शामिल हैं। इसमें मुलज़मान को गिरफ़्तारी के बाद आज नैब की अदालत में पेश किया गया। नैब हुकाम का ये कहना है अदालत में कि मुलज़म आफ्ताब अहमद महकमा ज़राअत सिंध में एग्जेक्टिव इंजीनियर था, जबकि ग़ुलाम सरवर और तारा चंद ट्रैक्टर डीलर्स थे। मुलज़मान ने ओमनी ग्रुप और ओरिएंट कंपनी की मिली भगत से किसानों को धोखा दिया। इन मुलज़मान ने सिंध के आम अफराद के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके सब्सिडी हासिल की और ट्रैक्टर दूसरे सूबों को मार्केट रेट पर फ़रोख्त किए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों ने किस किस तरीके से अवाम को लूटा है, किस किस तरीके से अवाम के पैसे हड़प किए हैं, किस किस तरीके से अवाम पर इन्होंने जुल्म किया है। इन्होंने सब्सिडी भी ली जाली शनाख्ती कार्डों पर, इन्होंने सब्सिडी ली हुकूमत सिंध से, सब्सिडी देने वाले भी, सब्सिडी लेने वाले भी और आगे मार्केट वैल्यू पर उसको बेचने वाले भी दूसरे सूबों को। सारा ये गैंग था और इसमें नुकसान किसका था? सिर्फ़ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान का और अवाम पाकिस्तान का नुकसान था और ये उसमें मुलव्वस थे। साथ ये कहा गया कि मुलज़मान ने जाली दस्तावेज़ात और जाली अकाउंट्स के ज़रिए करप्शन की और जाली किसानों के नाम पर ट्रैक्टर जारी किए और मार्केट में बेचे गए और अरबों रुपए की करप्शन की और कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया।
ان ملزمان کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے ہی ایف آئی اے مختلف جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز ہیں یا اس طرح کے باقی جو ملزمان ہیں جو کو اکیوزڈ ہیں جو ان سارے معاملات میں ملوث ہیں، اس میں مختلف بینکوں کے 160 جعلی اور مشتبہ اکاؤنٹس کا سراغ لگا چکی ہے۔ مذکورہ اکاؤنٹ سے ابتدائی طور پر 22 ارب سے زائد کی ٹرانزیکشن کی جا چکی ہے۔ ساتھ وزارت داخلہ کی اجازت سے کراچی میں 160 اکاؤنٹس کی تحقیقات کے لیے انکوائری رجسٹر کر لی گئی ہے۔ کارپوریٹ سرکل میں 10 سے زیادہ افسران پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس کے اندر جو سندھ سرکار ہے اور مراد علی شاہ سرکار ہے وہ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، اور بڑے لیول کے جو افسران ہیں وہ بھی ساری کرپشن میں ملوث تھے۔ اومنی گروپ آپ جانتے ہیں وہ زرداری کے رائٹ ہینڈ ہیں اور وہ زرداری کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی اس میں ملوث تھے، اور یہ سارا ایک جھوٹ کا، فراڈ کا اور جال سازی کا ایک دھندا تھا جس طریقے سے انہوں نے عوام کے ساتھ زیادتی کی۔ تحقیقات کے پہلے مرحلہ میں جو بینکوں سے ریکارڈ حاصل کیا جا چکا ہے، جن اکاؤنٹ کا سراغ لگایا گیا ہے وہ جعلی ناموں پر کھلوائے گئے ہیں۔ بھیجی اور وصول کی جانے والی رقم بھی انہی جعلی اکاؤنٹس میں اور انہی اکاؤنٹس میں یہ پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے اور پھر یہ اپنے اکاؤنٹس میں آگے ان کو بھجواتے رہے۔ یہ سارے کا سارا فراڈ تھا جس میں 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور نیب کا یہ کہنا ہے یہ 3 مرکزی ملزمان تھے جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں، اور جو ٹریکٹر فراڈ تھا اور سکینڈل تھا، یہ ایک بڑا فراڈ سمجھا جاتا ہے۔ سندھ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس میں کیونکہ فراڈ اور سکینڈل کے علاوہ تو کوئی کارکردگی ہے نہیں، اس میں یہ بڑا ایک سکینڈل تھا اور بڑی کارکردگی تھی سندھ حکومت کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام فے۔ جمعیت علماء اسلام فے جو نواز شریف کے بیانیے پر کیونکہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ ایک ہے اور وہ مودی نواز بیانیہ تھا، اور مودی کو خوش کرنے کے لیے پہلے یہ حکومتوں میں بیٹھ کے مودی کو خوش کرتے تھے، یہ اسرائیل بھی جاتے تھے، یہ اسرائیل کے علاوہ بھارت بھی جاتے تھے، بھارت میں یہ اکیلے ملاقاتیں کرتے تھے، وہاں پر سفارتکاروں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے، وہاں پر یہ جو جموں کشمیر کی مقبوضہ جموں کشمیر کی قیادت ہے اس کو ساتھ نہیں ملتے تھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایجنڈا تو آپ جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے جو پالتو ہیں ان کے ذریعے انہوں نے جو ریاست ہے اس کے خلاف جو گالم گلوچ ہے وہ شروع کروائی۔ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف نے جویل لطیف کو استعمال کیا، نواز شریف نے ایاز صادق کو استعمال کیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے مفتی کفایت اللہ کو استعمال کیا تھا۔ مفتی کفایت اللہ نے جس حد تک جو گالم گلوچ کی تھی اور جس حد تک ریاست کے خلاف غلط زبان استعمال کی تھی، وہ اس پر پوری قوم اور پاکستان کا ہر شہری دکھی تھا۔ وفاقی حکومت نے یہ ایکشن لیا تھا اور وفاقی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ مفتی کفایت اللہ کو گرفتار کیا جائے گا، اور وفاقی حکومت کے حکم پر ہی یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اب اس میں جو ڈی پی او ہیں مانسیرا کے، انہوں نے جو اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے سارے معاملے پر اور اس کی گرفتاری کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھاری نفری پولیس کی وہ تعینات کی گئی تھی۔ ان کی گرفتاری 3 MPO کے تحت کی گئی ہے، اور پولیس کی بھاری نفری نے ان کے گھر پر چھاپہ مار کے مانسیرا سے ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی پی او کے مطابق جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مفتی کفایت اللہ 2 ماہ سے روپوش تھے۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر یہ مقدمہ بھی درج ہوا تھا، اور وفاقی حکومت کے حکم پر یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ساتھ جو ہے وہ 5 جنوری کو، آپ جانتے ہیں 5 جنوری 2021 کو خیبر پختونخوا کے آئی جی نے مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے تمام صوبوں کے آئی جیز کو خط لکھا تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سندھ میں لاڑکانہ میں یہ چھپے ہوئے تھے، اور سندھ کے آئی جی نے کوئی اس میں جو ہے وہ ہیلپ نہیں کی تھی یا اسسٹ نہیں کیا تھا آئی جی خیبر پختونخوا کو، لیکن آئی جی خیبر پختونخوا کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کو گرفتار کریں گے، اور آئی جی خیبر پختون نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ کہا گیا کہ مفتی کفایت اللہ کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کرنے کا بھی کہا گیا تھا، لیکن آئی جی سندھ نے گرفتار کر کے نہ بھیجا۔ بعد میں کیونکہ رینکنگ ہو رہی تھی، جب ان کو جو ملزم ہے اس کے پیچھے جو پولیس کی ایجنسیز ہیں یا CIA ہے وہ سارے کے سارے معاملات کو دیکھ رہی تھی، جب ملزم جیسے ہی مانسیرا پہنچا اور اس کو یہ لگا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اب مولانا فضل الرحمان بھی بیمار پڑے ہیں اور ادھر یہ بھی بیمار ہیں اور یہ بھی بیماری بہانہ بنائیں گے یا یہ بھی اب معاملات ٹھنڈے ہونے کا فائدہ اٹھائیں گے اور مانسیرا میں آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا اور ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ مراسلے میں یہ بھی کہا گیا تھا
کہ جو کفایت اللہ ہے اس کے خلاف FIA درج ہے، اور جو DPO ہے وہ اب ہر حال میں اس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ DPO نے اپنا حق ادا کیا ہے، DPO نے ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ اسلم غوری جو کہ جمعیت علماء اسلام فے کے ترجمان ہیں، انہوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بہاف پر ان کا یہ کہنا تھا کہ مفتی کفایت اللہ کو گرفتار کر کے انہوں نے جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی چھیڑ دی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے اب ہر حد تک جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام ایسے مظاہرے کرے گی کہ ان کو تحریک لبیک پاکستان کے مظاہرے بھول جائیں گے، ان کا احتجاج بھول جائے گا، اور انہوں نے ہمارے مرکزی رہنما کو گرفتار کیا ہے۔ اور کیونکہ یہ صرف مرکزی رہنما نہیں، جمعیت علماء اسلام فے ضلع مانسہرہ کے امیر بھی ہیں، اور یہ پہلے بھی پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے اور متنازع بیانات کی وجہ سے بھی ان کے خلاف مختلف جو ہے وہ کارروائیاں تھیں، اور انہوں نے جو ہے وہ پہلے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر پشاور ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم جاری کیا تھا، پھر دوبارہ ریاست مخالف اداروں کے مخالف فوج کے اوپر گالم گوچ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا، نواز شریف کا جو ایجنڈا تھا اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ بڑے ملزم کی گرفتاری اور ادھر جعلی بینک اکاؤنٹ کیس والے جو 3 ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے بعد معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ ان سارے کیسز میں، ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔